السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الجہاد والسیر۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور اس مہینے میں سب سے افضل عمل ہے روزہ رکھنا۔ سامعین اکرام، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ افضل عمل ہے، بلکہ اس مہینے میں روزہ رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ ہر بالغ، عاقل، ہوش مند مرد و عورت جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس مہینے کے اندر حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو اس آدمی کو روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، رمضان کے مہینے کے روزے تم لوگوں کے اوپر اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امت کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا جہاں فرض ہے، وہیں اس مہینے میں روزہ رکھنا انتہائی افضل ترین عمل ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بندے کو روزہ کا بدلہ کیا ملے گا وہ صرف میں جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اور روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے میرے لیے دن میں کھانا پینا چھوڑا تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بخش دے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر، باب فضل الصوم فی سبیل اللہ، حدیث نمبر 2840۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی ڈسٹینشن کے برابر، 70 سال کی دوری کے برابر دور کر دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے اس کے فرض ہونے کے باوجود۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان جب رمضان کے مہینے میں ہو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ آپ نے علاقوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہٹے کٹے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہانہ بازی کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ جیسے ہی آئے گا ڈاکٹر کا پرسکرپشن ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، شوگر بڑھ گیا ہے، بی پی بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ ہے، وہ ہے، دش ڈٹ، بہت ساری بیماریوں کو سامنے لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روزہ نہیں رکھنا پڑے۔ تو جو لوگ رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں اور اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن کتنا بھیانک ہوگا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح طور پر، کلیئر طور پر کہہ دیا ہے۔ امام البانی کی کتاب ہے صحیح الترغیب الترہیب، اس کے حدیث نمبر 1005 پہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، دو آدمی آتے ہیں اور مجھ کو اٹھاتے ہیں، ایک آدمی داہنی طرف سے پکڑ کر کے، دوسرے آدمی بائیں طرف سے پکڑ کر کے مجھ کو اٹھاتے ہیں اور مجھ کو لے چلتے ہیں۔
یہاں تک کہ لے چلتے پہاڑ کے کنارے بالکل آ جاتا ہوں میں۔ دونوں کہتے ہیں کہ آپ پہاڑ پہ چڑھیے، میں پہاڑ پہ چڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نے مجھ کو دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا، اور جب چڑھایا تو میں آسانی سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ کے اوپر چڑھا تو نیچے سے بہت زیادہ شور و غل کی آواز آ رہی تھی، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ آہ و بکا، رونے کی آواز، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے؟ کہا جہنم کے اندر جو جہنمی لوگ چیخ چلا رہے ہیں یہ ان کے شور کی آواز ہے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پیر اوپر ہے اور نیچے ان کا منہ ہے، اور ان کے جبڑے کو، ان کے باج کو، بالکل جبڑے کو چیر دیا گیا، ایک دم بالکل چیرا گیا ہے اور اس میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے ایام میں، روزے کے دنوں میں کھاتے ہیں پیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا دن پاتے تھے، رمضان کا دن پاتے تھے، اور اس کے باوجود اس میں کھاتے پیتے تھے۔ تو یہ ان کا انجام ہے، بھیانک انجام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر جب آپ نکلیں گے تو بہت سارے لوگ جو مسلمان کہلانے والے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھا ہوا ہے، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، بلکہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ سگریٹ پیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بے شرمی کے ساتھ گٹکھا چباتے رہتے ہیں اور لوگوں سے گپے مارتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قیامت کے دن ان کے جبڑے کو چیر دیا جائے گا اور اس میں سے خون ٹپکتا رہے گا، اور دیکھنے والا دیکھ لے گا کہ یہ رمضان کا مہینہ پانے والا انسان رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا تھا، بلکہ اس میں کھاتا پیتا تھا۔ تو ان باتوں سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے پوری مستعدی کے ساتھ بالکل تیار ہو کر کے ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو روزے کی فرضیت ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں مل جائے، اور روزہ چھوڑنے کا جو بھیانک انجام ہے اس سے ہم لوگوں کو نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔